عمل ہے. روزہ رکھنا معلوم ہے کہ ایام 20 کا روزہ ہے, ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا ہے. کتنے لوگ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں؟ بہت کم لوگ. پیر جمعرات کا روزہ ہے, کتنے لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں. آج کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کا روزہ واجب ہے. رمضان کے علاوہ بھی جو ہے نا ہر مہینہ 3 روزہ ہے, پیر جمعرات کا روزہ ہے. لیکن روزے کا ثواب ہم کیسے حاصل کریں گے؟ کھاتے ہیں آپ, کھانا کھانے کے بعد اب بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا. بس کھانے کے بعد اب اللہ کا شکر ادا کریں. الطائم الشاکر کالصائم الصابر. اگر آپ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. کبھی ہم نے سوچا, چاہے کھانا کھاتے ہو, چاہے آپ پانی پیتے ہو, چاہے ہوٹل میں دودھ پینے کے بعد بھی اب بولے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے پلایا, آپ کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. یہ حدیث ترمذی میں, یعنی کہ کھانے کے بعد اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتی, اللہ نے مجھے کھلایا ہے, اللہ نے مجھے پلایا ہے, الحمدللہ, اللہ ہم کو جو ہے نا روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیتی ہیں. آج دعوت وغیرہ کو ہم جاتی ہیں, ہمارا ٹارگٹ ہے دعوت کھانا ہے, کیا کیا آئٹم ہے دیکھیں گے, کھائیں گے, نکل جائیں گے. ہاں, ہمارا ٹارگٹ دین ہو, بس ہمارا سوچ دین ہو. وہاں بھی ہم یہ سوچیں میں اس کے ذریعے سے آخرت کے لیے ثواب کیسے کماؤں. یہ سوچیں ہم لوگ. ایک مسلمان ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے, ہمیشہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے. وہاں دعوت میں آپ جاتی ہیں, سوچو کہ میں اس کے ذریعے سے اپنی نیکی میں کیسا زیادتی کروں. بس آپ اس کے بعد دعوت کھانے کے بعد بولو کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھلایا. بعض لوگ دعوت کھانے کے بعد کہتے ہیں آپ کا تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, یعنی کہ سامنے والے کی تعریف کرتے ہیں لیکن اللہ کی تعریف نہیں کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے ہم کو کھلایا ہے. یعنی کہ انسان کھانے کے بعد اگر اللہ کی تعریف کریں گے, اب سامنے والے کی بھی تعریف کیجئے, کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, یعنی کہ دعا بھی دیجئے. لیکن اللہ کی بھی اگر آپ تعریف کریں گے, شکریہ ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اسی طرح